یہ رپورٹ سن کر مجھے لگتا ہے اگر آپ غیرت مند ہوں گے، جرت مند ہوں گے، کچھ نہ کر نہ سکنے کے باوجود بھی آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آج ایسی بڑی سنکھیا میں مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے پریم کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دور تھا کہ اگر کسی شخص سے انفرادی طور غلطی ہو جاتی یا معاشرے کے اندر کوئی برائی پھیلتا ہوا کوئی شخص دیکھتا تو ہر شخص کے دل کے اندر ایک درد اٹھتا، ایک احساس جگ جاتا تھا کہ یہ غلطی کیوں ہوئی، معاشرے کے اندر یہ برائی کیوں سرزد ہو رہی ہے۔ ایک دن نہیں، ہفتوں نہیں، بلکہ مہینوں بھر سوچتا رہتا تھا ہر شخص کہ اس کا سدباب کیسے ہو۔ انفرادی غلطی پر ہفتوں مہینوں اس کی نیند غائب ہو جاتی تھی، شرمندہ ہو جاتا تھا کہ بھلا مجھ سے ایسی بھول چوک اور مجھ سے ایسی غلطی کیوں سرزد ہوئی۔ وہ دور غیرت مندی کا دور تھا، جرت مندی کا دور تھا۔ لیکن دور حاضر میں اگر دیکھا جائے کہ معاشرے کی برائی کی انتہا کتنی ہو چکی ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو خبر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، عہدیدار ہو یا مزدور، سب جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ غلطیوں کی اور تہذیب و تمدن کی اور قرآن و حدیث کے خلاف ورزی کی بھرمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اجتماعی طور اور انفرادی لحاظ سے اگر کسی کے دل میں یہ خلش پیدا ہو بھی جائے، لیکن جو اقدامات ان کے بارے میں ہونے چاہیے تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں، پہلے آپ اس دردناک ویڈیو کا مظاہرہ فرمائیے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آج ایسی بڑی سنکھیا میں مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے پریم کر رہی ہے، ان کو اپنا خطرناک بھوشیہ دکھ رہا ہے، اس لیے ہندو بچوں کے ساتھ شادی کرنا۔ ہاں، یہ شخص تو انہی افراد میں سے ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے نام پر اپنی بزنس چلاتے ہیں، اپنی تجارت چلاتے ہیں اور اپنا چورن بیچ کر گزارا کرتے ہیں۔ اس سے اگلی والی رپورٹ جو آپ کو چونکا دے گی کہ مسلمان بیٹیاں اپنی عزتیں کہاں پر بیچنے میں خوش ہیں۔ مسلمان بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی حیا کا کلمہ جنہوں نے پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کی وارث جو ہونی چاہیے تھی، وہ اپنی عزت کو داغدار کرنے میں کہاں پر خوش ہیں۔ یہ رپورٹ سن کر مجھے لگتا ہے اگر آپ غیرت مند ہوں گے، جرت مند ہوں گے، کچھ نہ کر نہ سکنے کے باوجود بھی آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کم از کم ایک جذبہ پیدا تو یہ ہو جائے گا کہ اپنے گھر کی بیٹی کی حفاظت کرنے کی جرت شاید آپ کے اندر اس رپورٹ کے سننے کے بعد آ جائے گی۔ آپ جب ہندوستان کا سروے کریں گے تو زیادہ تر مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے آج جڑتی جا رہی ہیں اور ان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ آپ میری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا نام بشرا یوسف ہے۔ اس نے میری سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے رجسٹرار کے آفس میں۔ ایک مسلم لڑکی ہے لیکن ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے لیے یہ جا رہی ہے۔ اور اس لڑکی کو دیکھیں، اس لڑکی کا نام نازمین ہے، یہ بھی ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ رجسٹرار آفس میں اس نے یہ فارم اپلائی کیا، یعنی کہ اس نے میرج سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ آپ اس لڑکی کو دیکھیے، اس کا نام شیخ رخسار ہے۔ اس لڑکی نے بھی ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے لیے فارم اپلائی کر دیا ہے رجسٹرار کے آفس میں۔ میرج سرٹیفکیٹ کے لیے اس لڑکی نے بھی اپلائی کر دیا۔ یہ ایک مسلم لڑکی ہے لیکن ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور آپ میری اسکرین پر دیکھیے، اس کا نام لڑکی کا زرینہ ہے۔ اس لڑکی نے بھی ایک شاہو سوامی نام کے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے رجسٹرار کے آفس میں میرج سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا نام بھی رخسار ہے، اس نے بھی میرج سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور فارم اس نے بھر دیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس لڑکی کا نام شہناز ہے، اس نے وید مندر آریہ سماج برہم پوری دلی میں اس نے شادی کر لی ہے ایک ہندو لڑکے۔ یہ ہیں امت مسلمہ کی وہ بیٹیاں جن کو حضرت فاطمہ الزہرا کی حیا کا وارث بننا چاہیے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وارث بننا چاہیے تھا، اسلام کی حیا کا وارث بننا چاہیے تھا، اور ان کے اندر وہ عشق و محبت اور وہ جذبات، احساسات اجاگر ہونے چاہیے تھے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عزت اور بے عزتی کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہ سب نہ ہوتے ہوئے میں اس سب کے پیچھے ذمہ دار ان والدین کو ٹھہراتا ہوں جن کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی احساس ہے، ایک ہی دھن لگی ہے کہ بیٹی کو پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، دنیا دار بنانا ہے، فیشن پرست بنانا ہے،
اس کے لیے چاہیے اس کی عزت رہے یا نہ رہے، اس کے اندر ایمان رہے یا نہ رہے، اس کے اندر اسلام کے احساسات رہیں یا نہ رہیں، اس کو اسٹیٹ کے باہر بھیجنا پڑے، ملک کے باہر بھیجنا پڑے، یہ مر کر وہاں سے آئے، اس کا ایمان چھن کر وہاں سے چلا جائے، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہے۔ اور پورا معاشرہ اس بےغیرتی کے عالم میں ڈوب چکا ہے، ہر فرد اس بےغیرتی کے عالم میں ڈوب چکا ہے، اور اس کا جواب ہم یہی شاید اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ جو قرآن مبارک میں فیصلہ کیا گیا ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، جس کا ترجمہ شاعر نے کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ دوسروں کے ایمان کی فکر تو ہم نے کہاں کی، یا اس کی فرصت ہمیں ہے کہاں؟ کم از کم اپنی فکر، اپنے ایمان کی فکر، اپنے اہل و عیال کے ایمان کی فکر ہمارا لازمی جز ہے، فرض عین ہے، واجب ہے، اس کا کم از کم احساس کر لیجئے، نہیں تو وقت ایک ایک دن چلا جا رہا ہے، کب کس کی موت آ جائے اور کون ایماندار مرے کون بے ایمان مرے۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے احساسات کی، ہماری اس محبت کی جس میں جذبات یہ ہوا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ پاک ان جذبات کو پھر ہمارے پاس لوٹا دے اور ہمیں پھر سے وہ جرت مند اور وہ جذبے اور احساسات والا، ایمان والا بنا دے کہ جن کے اندر یہ تڑپ اور طلب ہوتی تھی کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر ہماری زندگی گزر جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔